لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا یہ مہینہ ہے۔ شعبان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان سے رمضان آیا ہے۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ کس چیز کا جل جانا؟ تو اللہ کے پیارے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جب انسان روزہ رہتا ہے تو کھانے سے دور، پانی سے دور، ہر ایک چیزوں سے دور جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ جو ہم لوگ 11 مہینہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ایک مہینہ جب ہم روزہ رہتے ہیں تو وہ 11 مہینے کی جو گناہ ہوتی ہے، 11 مہینے میں جو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں ان سے، اور ماہ رمضان میں جب دور رہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ صرف ہمارے گناہوں کو نہیں جلا دیتا ہے، بلکہ ہمارے جسم کے بہت ایسے چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حشر کا میدان قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور بندیوں سے حساب کتاب لے رہا ہوگا۔ اتنے میں ایک نوجوان نورانی چہرے والا اس حشر کا میدان پہ آئے گا اور کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس انسان کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس انسان کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ تو وہ انسان اس نوجوان کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیکھے گا اور کہے گا، اے نوجوان، تمہارے چہرے پہ نورانیت ہے، تمہارے چہرے پہ نور برس رہا ہے، اچھے اخلاق کے معلوم ہو رہے ہو، لیکن تم اللہ کی طرف سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کو جہنم بھیج دیا جائے؟ وہ نوجوان جب حشر کے میدان پہ آئے گا، ان کی 3 شکلیں ہوں گی، 3 طرح کے شکل ہوں گے۔ تو انسان یہ کہے گا کہ میں تمہارے گھر پہ مہمان بن کر کے آیا تھا، لیکن تم نے وہ مہمان نوازی نہیں کی۔ تو وہ انسان کہے گا، اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے گھر پہ یہ مہمان بن کر کے نہیں آیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اے نوجوان، تم میرے خلاف مقدمہ کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے گھر نہیں آئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے فرمائے گا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، یہ تمہارے گھر مہمان بن کر کے آیا ہے، لیکن تم نے اس کی مہمان نوازی نہیں کی۔ کہا کہ اللہ، وہ کب آیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تمہارے لیے مہمان ہے، تمہارے گھر پہ یہ آیا تھا، لیکن تم نے اس کی مہمان نوازی نہیں کی۔ آج اگر کسی کے گھر پہ کوئی مہمان آتے ہیں تو انسان صفائی کرتا ہے، اپنے کمروں کو، اپنے گھروں کو آراستہ ہے، سنوارتا ہے، اپنے گھر کے برتنوں کو دھو کر کے، صاف ستھرے کر کے، پردوں کو دھو کر کے کمروں کو آراستہ کرتا ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو پرانا جو معمول ہے اسی معمول کے حساب سے چلتا ہے۔ وہ نوجوان رمضان کی شکل میں، وہ نوجوان قرآن کی شکل میں، وہ نوجوان نماز کی شکل میں، 3 طرح کی شکل میں وہ انسان محشر کے میدان پہ حاضر ہوگا اور کہے گا، اے اللہ تبارک تعالیٰ، میں مہمان بن کر کے نماز کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، روزے کی شکل میں اس کے گھر پہ مہمان بن کر کے گیا، لیکن انہوں نے میری خاطر توازی نہیں کی، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ جنت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس کو جہنم بھیج دیا جائے۔ آج میرے پیارے دوستو، ہمارے اور آپ کے گھروں میں انسان پرانے جیسے معمولات کے چلتے ہیں۔ گھر پہ ٹی وی ہے تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گھر پہ انسان
عام دنوں کی طریقے سے کھانا پینا کھا رہے ہیں، انسان کے ذہن پہ، انسان کے زبان پہ وہی پرانا ہنسی مذاق چلتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے آپ کو چند روز کی مہلت دی ہے، اسی چند روز میں اپنے زندگی کو آراستہ کر لو، اپنے زندگی کو سنوار لو۔ اگر آپ نے اپنے زندگی کو سنوار لیا تو یقین جانیے یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں یہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر نفل نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو فرض کا ثواب دیتا ہے، آپ اگر ایک رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں آپ کو 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایسا مہینہ کہاں ملے گا آپ کو؟ میرے پیارے دوستو، اس مہینے میں اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کے نام سے جنت میں 70 پیڑ کو اگا دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اور وہ جو پیڑ ہے اس پیڑ کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے، جیسے یہ آپ میک دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کا پیڑ جنت میں لگائے گا تو اس کی پیڑ کی اتنی موٹائی ہوگی کہ انسان اگر عربی گھوڑے سے 70 سال تک کے پیڑ کا چکر لگانا چاہا تو 70 سال ختم ہو جائے گا، لیکن انسان اس پیڑ کے چاروں طرف گھوم نہ پائے گا۔ یہ وہ پیڑ جنت میں آپ کے نام سے لگایا جاتا ہے جب آپ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ تراویح کی نماز پڑھیں۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ ایک ایک رکعت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان گنت نیکیاں کو آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، جا کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ یہ آپ کا نیک بندہ ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے، جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جنہوں نے زکوٰۃ دیے ہیں، جنہوں نے فطرہ دیا ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف عطا فرما۔ جب فرشتے دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، اس انسان کو ایسے گناہوں سے پاکیزہ کر دیتا ہے، ایسے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے جیسا کہ کوئی بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، جیسا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا ہوا ہو، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ماہ رمضان کا آپ لوگ استقبال کریں۔ ماہ رمضان میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ روزہ رہیں اور نماز و روزے کی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پابند ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔